ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ چائنا میں نا جو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے نا اس کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچتی ہیں، ڈبوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا لو، ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں، حلال حرام حرام، یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس میں کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بک رہا ہے؟ تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں؟ فتوے جھاڑنا شروع کر. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. اس سے کہ یہ جاپان میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں بکتا تھا. اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے، انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے، حرام ہے، ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا؟ وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے وسیم بھائی کی آنکھیں، اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار، یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا، اچھا بہت معذرت کے ساتھ، تو یہ گھٹنے ان کے، اچھا. تو اب کیا کروں؟ وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. اب جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں جی. تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو ہی. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت کی خدمت ہی دیکھنی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دو، تو بھائی پھر دفنانے کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کسی کے کام آ جائے تو اچھا نہیں ہے. تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا، ویسے بھی کیا کرنا ہے، تازہ تازہ ہے، ابھی تازہ تازہ مرا ہے ڈبوں میں پیک کر کے. کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے، کل گوشت بھی بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے. جس ماں نے، عورت نے، دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ریلیشن ہی کی بیس پہ قائم ہے. اللہ سے ریلیشن، آپس میں ریلیشن. تبھی تو قرآن جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے. تو ریلیشن ہی کی بیس پہ تو اس مذہب وجود میں آیا ہے. اس مذہب کی بیس ہی ریلیشن پر ہے کہ اپنا ریلیشن اپنے بنانے والے سے بھی صحیح کرو اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ان سے بھی صحیح کرو. اسلام میں بتاؤ نا مجھے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے یا نہیں ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تو بہت دور کی بات. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے سامنے چیخو پکار پہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. برداشت کرنا ہے بس. بہت بڑا حق ہے. اس سے زیادہ حق یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے بیان کیا، نبی نے بھی اور قرآن نے بھی. کسی کے حقوق کو قرآن نے اتنی زیادہ تاکید سے بیان نہیں کیا جتنے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے حقوق کو بیان کیا. کیوں؟ ان کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار، پیدا کرنے میں اور پھر پالنے میں. تو اسلام نے کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا، وہ سگی ماں نہ بھی ہو، رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے نا، وہ تو ریلیشن ہے. یہاں تو کیا ہوگا بھائی، کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے، چلو جی فائدہ اٹھا لیا اس. نہ نہ نہ، مقدس رشتہ ہے. اب اس کا دودھ اگر ڈبوں میں پیک ہو رہا ہو اور بک رہا ہو مارکیٹ میں، تو کیا پتا چلے گا کون سی اس کی ماں بن رہی ہے، کون سی نانی بن رہی ہے، کون سی اس کے. تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جو ریلیشن کے قائل نہیں ہیں، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، جنہوں نے کتوں کے ساتھ دل بہلانا ہے، بلیوں کے ساتھ دل بہلانا ہے. انسان کو اللہ نے ریلیشن میں پیدا کیا ہے. اللہ کا رشتہ، پھر اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی. آپ دیکھو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے قرآن میں حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو میری راہ میں. تو یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کیوں؟ وہ غریب تھے،
تو غریب میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ خونی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن کو. ہو سکتا ہے بھائی زیادہ غریب نہ ہو، چچا زاد، تو حالانکہ مدینہ میں تو غریب کم تھوڑی تھے، لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ چچا زاد، تاکہ ان سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ بولے نا بھائی، جملہ مکمل کریں، ریلیشن مضبوط. اسلام انڈیویجولی آپ کو لائف گزارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بس ریاست کے غلام ہو، ریاست کو ٹائم پہ ٹیکس ادا کرو اور اس کے بعد موج مستی کرو، اولڈ ہاؤس میں مر جاؤ.